السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شاہ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا، کیونکہ آج حویلی کے ہونہار ثبوت اذلان شاہ کے دونوں جڑواں بچوں کا عقیقہ تھا۔ اذلان شاہ نے اپنے چاچا زاد بسمل شاہ سے محبت کی تھی۔ وہ اس سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتا تھا، اور ویسے بھی دونوں کا نکاح بچپن میں ہی کروا دیا گیا تھا، اور اب شادی کے 2 سال بعد خدا نے اسے ایک ساتھ تو جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ اعظم صاحب اس گاؤں کے سردار تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا اذلان شاہ، چھوٹا بیٹا جبران شاہ، اور ان کے لیے یہ دونوں بیٹے ہی حویلی کے ستون اور حویلی کی رونق تھے۔ زارون قدم قدم چلتا اذلان کے پاس آیا۔ بڑے بابا، مجھے بھی دکھائیے نا پرنسس۔ وہ متجسس ہوا تھا۔ اچھا چلو آؤ، وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اذلان اسے لیے صوفے تک آیا، پھر وہاں بیٹھ گیا۔ زارون شاہ اذلان شاہ کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا۔ کیونکہ جبران شاہ کی شادی پہلے ہو گئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اسے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ زارون شاہ نے اپنی گولڈن آنکھوں میں تجسس اور محبت لیے پہلی نظر نائمہ شاہ پر ڈالی۔ اس کی اوشن بلیو آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی کہ اس کے بائیں گال پر ڈمپل نمودار ہوا، اور زارون تو بس کھو ہی گیا۔ 6 سالہ زارون شاہ کے کمپلیمنٹ پر اذلان کا کہا بے ساختہ تھا، پلیز اسے مجھے دے دیں۔ اس نے اپنی دونوں باہیں پھیلائیں، اور اذلان نے نائمہ کو اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے نرمی سے نائمہ کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس کیا، اور نائمہ نے اپنا ننھا سا ہاتھ ہلایا جو زارون کی آنکھوں پر ہلکا سا ٹچ ہوا۔ زارون تو بس دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، نظریں اس کے پیچھے پر ہی ساکت ہو گئی تھیں۔ اس نے اذلان شاہ کو ایک نظر سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں؟ اذلان شاہ 24 سالہ پیچھے ماضی میں پہنچ گیا۔ وہ آغا جان سے بسمل شاہ کو مانگ رہا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں کوئی عجیب سا تاثر ابھرا، پھر وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ بیٹا، جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تب ہم اسے آپ کو دے دیں گے۔ اوکے، ابھی اسے اپنے ماما پاپا کے پاس رہنا ہے۔ اذلان کی بات پر زارون کا ننھا سا دل پریشان ہوا۔ نہیں، میں اس کا خیال اچھے سے رکھوں گا۔ اس نے نائمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نائمہ کو اس سے چھین نہ لیں، اور اذلان شاہ کو اس میں دوسرا اذلان کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ نائمہ تو اس کی باہوں میں کھل کھلا رہی تھی۔ پہلی نظر کی محبت ہو چکی تھی۔ بسمل جو پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی، رائد کو مومل کے حوالے کرتی وہ زارون کے پاس آئی۔ مومل شاہ زارون کی ماں تھی اور بسمل کی بڑی بہن تھی۔ لاؤ اسے مجھے دو، اس نے کچھ پیار سے محبت سے مانگا۔ یقیناً وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ زارون نے فوراً نائمہ کو بسمل کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے پہلے بسمل پکڑتی اس نے فوراً پیچھے کیا۔ نہیں، پہلے پرومس کریں، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو آپ اسے مجھے دے دیں گی، ہمیشہ کے لیے۔ اس ننھے سے بچے کے دماغ میں نہ جانے یہ باتیں کہاں سے سما گئیں۔ بسمل نے کچھ بے بسی سے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان نے اسے آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا۔ بسمل کا دل پھیل کر سکڑا۔ ابھی وہ صرف 40 دن کی ایک بچی تھی، اور ابھی سے اسے کسی دوسرے کو دینا، مگر زارون تو اسے اپنے دونوں بچوں سے زیادہ عزیز تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، دوسری نظر زارون کے ننھے سے ہاتھ پر ڈالی، پھر وہ کھل کر مسکرائی اور اپنا ہاتھ زارون شاہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آنی کا پرومس۔ آج سے نائمہ شاہ زارون احمد کی ہوئی، اور زارون خوشی سے پھولے نہ سما پایا۔ بسمل نے فوراً نائمہ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ممتا تڑپ سی گئی۔
مگر ازلان شاہ پرسکون تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ جو بھی سوچے گا یقیناً بہت بہتر ہوگا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اس طرح چند سال گزر گئے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ زارون اس بات کو بھول گیا ہوگا، زارون تو اس بات کو پلے سے باندھ چکا تھا، اور اس بات کا اندازہ انہیں اب ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ 2 منٹ بعد اجازت ملی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ کے کنارے پر ازلان شاہ بیٹھا تھا، تو وہیں دوسری طرف بسمل ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ واپس پلٹی، مسکرا کر اپنے جانو عزیز بچے کو دیکھا۔ "انی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ "کیسی بات؟" بسمل نے اسے سکین کرنے والی نظروں سے دیکھا۔ اس نے بسمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے ازلان شاہ کے پاس بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ "مجھے آپ دونوں سے ہی بہت ضروری بات کرنی ہے." اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ازلان اور بسمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر لا علمی سے اپنے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ دونوں کا اس نے ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نڈر تھا، ہر بات پورے کانفیڈنس کے ساتھ سامنے والے کے منہ پر کہنا جانتا تھا۔ "جیسا کہ آپ دونوں کو پتا ہے، 2 دن بعد میرا 18واں جنم آ رہا ہے، اور اس بار میں آپ سے اپنی زندگی کی سب سے خاص چیز چاہتا ہوں۔ مجھے اس بار سب سے انمول گفٹ چاہیے، پلیز منع مت کیجیے گا۔ ازلان نے اسے بہت گھورا۔ "بیٹا، جو بھی بات ہے ذرا صاف صاف کرنے کا احسان کرو گے؟ اس نے اب تنزیہ کہا تھا۔ زارون شاہ کے دانت نکلے۔ "کیوں نہیں بڑے بابا، میں چاہتا ہوں کہ 2 دن بعد میری 18ویں برتھ ڈے پر میرا نائمہ کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے۔ اس کا لہجہ بالکل مضبوط تھا، اس کی سنہری آنکھوں میں بالکل چمک تھی۔ ایک پل کے لیے کمرے کا جو سناٹا تھا وہ بالکل چھا سا گیا۔ "اور میں ایسا کیوں کروں گا؟" ازلان شاہ نے سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ "اور آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟" اس نے بھی کڑے تیور کے ساتھ پوچھا۔ سنہری آنکھوں میں اب اس کی سرخی اترنے لگی تھی۔ "آپ نے ہی تو کہا تھا جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو آپ اسے ہمیشہ کے لیے مجھے دے دیں گے، تو اب آپ کو اسے میرا بنانا ہی ہوگا۔ ازلان شاہ نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے زاویے کو دیکھا۔ بسمل شاہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی نائمہ کے معاملے میں ازلان شاہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ کمون زارون، وہ 11-12 سال پرانی بات ہے، تب تم چھوٹے تھے، تمہیں بہلانے کے لیے کہہ دیا تھا، بھول جاؤ اس بات کو۔ ازلان شاہ نے ہلکے پھلکے سے انداز میں بات کو اڑایا۔ زارون شاہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ کے لیے یہ سب مذاق ہوگا، میرے لیے وہ میرا عشق ہے۔ اس کا لہجہ اب کچھ سخت ہو رہا تھا۔ اچھا چلو، کوئی ایک وجہ بتاؤ، میں اپنی بیٹی تمہیں ہی کیوں دوں؟ اس سوال سے زارون شاہ کافی محظوظ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی سکون کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے لیے وہ اتنی ہی خاص ہے جتنی ازلان شاہ کے لیے بسمل شاہ ہے۔ اور دوسری بات میں جانتا ہوں کہ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں ایسا شخص آئے جو اس سے زیادہ اس کی بیٹی کو چاہے۔ تو آئی پرومس بڑے پاپا، میں اسے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گا، پلیز اسے میرا بنا دیں۔ لہجہ اس کا مضبوط تھا، مگر اپنے تایا کے سامنے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا تھا، اس لیے کچھ عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ زارون ابھی وہ 12 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ بسمل نے درمیان میں لقمہ دیا۔ تو میں ابھی صرف اور صرف نکاح ہی چاہتا ہوں۔ اس کا جواب دو بدو تھا، مگر وہ ایک ماں تھی
اور ماں کے دل میں ہول سے پڑنے لگے تھے۔ وہ چھوٹی ہے، اس نے ایک اور کمزور سی دلیل دی، اور پلیز اینی، آپ کا اور بڑے پاپا کا بھی 7 سال کا ایج ڈفرنس ہے۔ آپ کا نکاح تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بسمل شاہ نے اسے خفگی سے گھورا، وہ جیسے اس کی آنکھوں میں خفگی کو دیکھ کر سمجھ گیا اور اپنی بات کی وضاحت بھی کرنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ دیکھیں، آپ ایک آئیڈیل کپل ہیں، ساری حویلی میں آپ سے بیسٹ کوئی جوڑی نہیں، تو ہم بھی ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ ٹرسٹ می اینی، میں آپ کی بیٹی کو اپنے اس دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا کر رکھوں گا، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، یہ آپ کو زبان دیتا ہوں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں مان تھا، عشق تھا، امید تھی، مضبوطی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اذلان شاہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کوئی مثبت جواب نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم ابھی پڑھ رہے ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ جب تم کوئی جاب نہیں ہوگی تب تک مجھے غور کرنا چاہیے؟ اذلان شاہ نے مسکراہٹ بہت ہی مشکل کے ساتھ ضبط کر رکھی تھی۔ زارون نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ ابھی تو میرا انٹر کمپلیٹ ہوا ہے، کچھ دنوں میں ریزلٹ آئے گا، پھر میں یونیورسٹی جاؤں گا۔ اگلے 6 سالوں میں آپ مجھے ایک پرفیکٹ جاب کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ جب آپ کو اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور لگے تب رخصت کر دیجیے گا، مگر نکاح مجھے ابھی کروانا ہے، تو مطلب ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اذلان شاہ کے پاس کچھ جھکا۔ اینڈ بلیو می، اگر آپ راضی نہ ہوئے تو میں اسے کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا، اور وہ اپنی خوشی سے میرے ساتھ جائے گی، کیونکہ نکاح تو اگلے 48 گھنٹوں بعد مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جنون نظر آ رہا تھا۔ اذلان شاہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو، یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر اپنی مرضی کر سکتے ہو؟ زارون شاہ نے نفی میں اپنا سر ہلایا، مگر وہ پرسکون تھا۔ دھمکی نہیں دے رہا، حکمت عملی بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، میں تو چاہتا ہوں آپ کی رضامندی سے یہ نیک فریضہ انجام پایا جائے، مگر مجھے ایسے آثار نظر نہیں آ رہے۔ سو آئی ول میک شور آف اٹ کہ اگلے 2 دن بعد وہ نائمہ اذلان شاہ سے نائمہ زرون احمد شاہ ہوگی۔ وہ زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ بچپن سے صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ اب مجھے اسے اپنا نام دینا ہے، اور میری ملکیت پر کسی کی نظر پڑے اس سے پہلے مجھے اتنا حق چاہیے کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ چلتا ہوں، آپ کا جواب لینے شام کو آؤں گا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بسمل نے سنجیدگی سے اذلان کو دیکھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بسمل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا، وہ کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ تو کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو بالکل نہیں۔ بسمل نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اذلان شاہ مسکرایا کہ اس کے ڈمپل چمک اٹھے۔ فیصلہ تو صاف ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ ہماری نائمہ کو کوئی چاہ سکتا ہے؟ اگر اسے ایک خراش بھی آ جائے تو وہ ساری حویلی سر پر اٹھا لیتا ہے۔ اس کی حفاظت اسے ابھی سے کرنی آتی ہے۔ کل کو وہ نائمہ کا مضبوط سہارا ہوگا۔ مجھے تو وہ اپنی بیٹی کے لحاظ سے بہت پسند ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بسمل نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ میرے لیے وہ رائد سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
اذلان دلچسپی سے مسکرا رہا تھا۔ تو پھر یہ آنسو کیوں؟ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی۔ بیٹی کی ماں ہوں، یہ آنسو تو آئیں گے۔ اذلان نے نفی میں اپنا سر ہلایا، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اسی حویلی میں رہے گی، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ چلو اب پریشان ہونا چھوڑ دو، اور مجھے لگتا ہے یہ نکاح کا مناسب وقت ہے۔ بسمل نے اسبات میں ہلایا اپنا سر۔ تو پھر کیا خیال ہے، جا کر اس نواب زادے کو خوشخبری سنا دیں؟ اس کے لہجے میں بلا کی شرارت تھی۔ بسمل مسکرا دی۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ اندر سے اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوا۔ 11.5 سالہ نائمہ اپنے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی پڑھنے میں مصروف تھی۔ زارون شاہ کی آنکھوں میں عشق اتر گیا۔ بہت خوبصورت پنک کلر کی فراق پہنے، اپنے خوبصورت کالے بالوں کی چٹیاں کیے جو اس کی کمر سے کچھ اوپر تک آ رہے تھے، تو پٹا گلے میں جھول رہا تھا۔ اس نے پوری آستین کی فراق پہن رکھی تھی۔ سفید ملائی جیسا خوبصورت چہرہ کتابوں پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی اوشن بلیو آنکھیں چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ زارون مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے پاس ہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو نیلی بلی؟ اس کی آواز پر نائمہ نے اپنا سر کتابوں سے نکالا اور ایک سنجیدہ نظر زارون پر ڈالی۔ نظر نہیں آ رہا پڑھائی کر رہی ہوں؟ ابھی جائیے یہاں سے، میں بہت بیزی ہوں۔ ویسے بھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں بہت ناراض ہوں۔ زارون شاہ کی مسکراہٹ کافی گہری ہوئی۔ اچھا چلو بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ نائمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ کیا شان بے نیازی تھی! آپ کو یہی یاد نہیں میں کہ کیوں ناراض ہوں؟ اسے تو غصہ ہی آ گیا۔ آپ نا، اس نے کچھ سخت کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا۔ بھاڑ میں جائیں، وہ غصے سے اپنا رخ موڑ گئی۔ اوشن بلیو آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی۔ اب زارون کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ باربی اتنی سی بات پر رو کیوں رہی ہو؟ اچھا یار رونا تو بند کرو، اوکے ٹھیک ہے، میں پکا پرومس کرتا ہوں اس بار ڈبل چاکلیٹ لا کر دوں گا۔ نائمہ کے آنسو فوراً غائب ہوئے، چہرے پر چمک ابھری۔ پکا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا ڈمپل پڑا تھا۔ زارون نے زور و شور سے اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے تو پھر میں ناراض نہیں ہوں، مگر اس بار بھی اگر نہیں لائے تو پکی والی ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ جیسے تردید چاہ رہی تھی۔ زارون نے دوبارہ اچھے بچے کی طرح سر ہلایا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ اچھا باربی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتا سیدھا مدعے پر ہی آیا۔ نائمہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوکے کریں۔ وہ اس کے کچھ پاس ہوا۔ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا نکاح ہو جائے، تم کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ وہ 18 سالہ ٹین ایجر خود سے 6.5 سالہ چھوٹی لڑکی سے یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ نائمہ کی اوشن بلیو آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا۔ نکاح مطلب شادی؟ مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں تو بہت چھوٹی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے کے زاویے بنا بنا کر اتنے کیوٹ لہجے میں بات کی کہ زارون کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں، شادی تو تمہاری تب ہوگی نا جب تم بڑی ہو جاؤ گی، تب تم میری دلہن بنو گی۔ اس نے دوبارہ آسان لفظوں میں سوال پوچھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں مخصوص سی چمک ابھری۔ اگر آپ ساری زندگی صرف میرے بیسٹ فرینڈ رہیں گے تو ہی بنوں گی۔ زارون نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر تم نکاح کر لو گی تو پھر تو صرف تمہارا بیسٹ فرینڈ ہی رہوں گا، لیکن اگر تم نے منع کر دیا تو تم جانتی ہو نا، کچھ دنوں بعد میں یونیورسٹی جوائن کروں گا، وہاں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، کوئی بھی مجھے تم سے چھین لے گا، پھر گلا مت کرنا۔
نائمہ کی اوشن بلیو آنکھیں اداس ہو گئیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس بچی کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ شاید اعتبار اور مان ٹوٹ جانے کی تکلیف تھی۔ زارون کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں، میں تو صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر چاہتی ہو کہ میں صرف تمہارا بیسٹ فرینڈ رہوں تو پھر کچھ اسپیشل بھی تو کرنا پڑے گا۔ اور یقین کرو، نکاح کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ تمہارا حق ہوگا۔ نائمہ کچھ دیر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اوکے۔ اور اسی کے ساتھ زرون شاہ کے دل میں سکون سا اترا۔ اوکے تو جب بڑے بابا پوچھیں تو ہاں کہنا۔ نائمہ نے دوبارہ سر کو جو جنبش دی اور پھر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ زرون شاہ اپنے دل کی حالت قابو کرتا اٹھا اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے تو اپنی خوشی سنبھالے ہی نہیں سنبھل پا رہی تھی، اور پھر اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ان دونوں کی قسمت اب ایک ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف آئی جب اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون بھی بج اٹھا۔ اس نے موبائل اپنے کان سے لگایا۔ ہیلو مسز زارون شاہ، کیسی ہو؟ اس کی خوبصورت آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نائمہ کے حلق میں کوئی آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ یار نیلی بلی، کچھ تو بولو، یہ سب کب تک چلے گا؟ 2 سال ہو گئے ہیں میں نے تمہاری آواز نہیں سنی۔ اس کی آواز میں شکست شامل ہو گئی۔ نائمہ نے غصے سے فون کاٹ دیا، اور وہ تو بس بند فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ 2 سال پہلے ہی زارون لندن کی یونیورسٹی میں اپنی گریجویشن کرنے کے لیے گیا تھا۔ نائمہ نے بہت روکنے کی کوشش کی۔ پلیز مت جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ 22 سالہ زرون شاہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ یار صرف اور صرف 4 سال کی ہی تو بات ہے، جلدی ہی واپس آ جاؤں گا، پڑھائی کے لیے ہی تو جا رہا ہوں۔ مگر نائمہ نے غصے کے ساتھ اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ اگر آپ گئے تو یاد رکھیے گا، میں کبھی بھی آپ سے کوئی بھی بات نہیں کروں گی۔ ترس جائیں گے میری آواز سننے کے لیے۔ 16 سالہ نائمہ شاہ نے تو وعدہ کر لیا تھا، اور وہ تو بس اس کا غصہ سمجھ کر چلا گیا۔ مگر اسے کہاں امید تھی کہ وہ واقعی اپنے وعدے کی پکی رہے گی۔ پچھلے 2 سال سے وہ 1000 بار فون کر چکا تھا۔ پہلے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتی تھی، مگر اب فون اٹھا لیتی تھی۔ اس کی آواز سن لیتی تھی، مگر ایک لفظ نہیں بولتی تھی، کیونکہ وہ زارون شاہ سے سخت ناراض تھی۔ دوسری طرف وہ فون کو گھور کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، 2 سال ہی رہ گئے ہیں، مجھے واپس آنے دو، آ کر تمہارا علاج کروں گا۔ وہ بے بسی سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، اور وہ اتنی دور بیٹھا تھا، اس کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس وقت اس کی بات کو ہوا میں اڑانے کی؟ اسے راضی کر کے بھی تو آ سکتا تھا۔ اب 2 سال سے یہ سزا بھگت رہا تھا، اور شاید مزید 2 سال بھی بھگتنی تھی۔ مومل نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیڈ پر نائمہ آڑی ترچی لیٹی ہوئی تھی، اور پاس ہی فوٹو ایلبم رکھا ہوا تھا، جسے وہ کھول کر اشتیاق سے ساری تصویریں دیکھ رہی تھی۔ مومل نائمہ کو زارون کے کمرے میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے بھی نائمہ ہوش میں نہیں آئی۔ وہ اتنی مصروف تھی۔ مومل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھی۔ نائمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اشتیاق سے زارون اور اپنی بچپن کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ مومل کی آواز پر اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں مومل بظاہر مسکراہٹ دبائے اسے مطبوعی مصنوعی خفگی سے گھور رہی تھی۔ نائمہ کے چہرے کے تاثرات فوراً نارمل ہوئے۔
آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے پتہ ہی نہیں میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کا مکین اور اس سے جڑی ہر ایک چیز میری ہے۔ نائمہ شاہ کے لہجے میں غرور اور فخر کی آنچ شامل تھی۔ مومل نے بہت ہی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنی چاہی، مگر اس بار وہ کر نہ سکی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر گری اور ایک بار پھر ان فوٹوز کو دیکھ رہی تھی۔ تصویروں کو دیکھ کر کیا ہوگا، ایک بار بات کر لو، مومل نے سہولت سے مشورہ دیا۔ نائمہ کا تو جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں آپ کے بیٹے سے بالکل بات نہیں کروں گی، بہت زیادہ ناراض ہوں، آنے دیں ایک بار، واپس میں انہیں حویلی میں گھسنے ہی نہیں دوں گی۔ اس نے ناراضگی ظاہر کروائی، مگر چاہ کر بھی اپنا لہجہ بھیگا ہونے سے روک نہ پائی۔ مومل کے چہرے پر بھی تکلیف ابھری، اس کا ایک اکلوتا بیٹا اتنے سالوں سے دور تھا۔ سوچ لو اگر اس نے وہاں کوئی گوری لڑکی پٹا لی پھر تمہارا کیا ہوگا۔ مومل ہے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا، اور نائمہ اس کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ بتا رہی ہوں اماں، اگر آپ کے بیٹے نے ایسا کچھ کیا تو میں اسے گنجا کر دوں گی۔ نائمہ کی اوشن بلیو آنکھوں میں خوف کے ساتھ درد بھی ابھرا تھا۔ اوہو، غلط بات اسے نہیں، انہیں کہتے ہیں۔ مومل ہنسی زور سے مسکرا رہی تھی۔ نائمہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک تو آپ امیوں کو ہماری املا درست کرنے کی اتنی کیوں پڑی رہتی ہے؟ وہ بھی نائمہ اذلان شاہ تھی، یا شاید یہ کہا جائے وہ نائمہ زرون احمد شاہ تھی۔ اپنے ایموشنز کنٹرول کرنے سے بہت اچھے طریقے سے آتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ بے بس ہو جاتی تھی، پھر چھپ کر رونے بھی لگتی تھی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی تو مومل اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تمہیں کہیں محبت تو نہیں ہو رہی؟ مومل نے ایک نظر فوٹوز کو دیکھا، ایک نظر نائمہ کے چہرے پر ڈالی جو بلش کر رہا تھا۔ مومل کے سوال پر اس کے گال مزید گلابی ہوئے۔ تو کر سکتی ہوں محبت، آپ کے بیٹے پر پورا حق رکھتی ہوں۔ ہائے اس نیلی شہزادی کا اترانا! مومل اس کے صدقے واری گئی۔ ہاں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف میرا بیٹا تو نہیں ہے۔ یہ تم بار بار آپ کا بیٹا کیوں کہہ رہی ہو؟ مومل نے جیسے اسے کریدا۔ اف اماں، ابھی تو آپ نے کہا کہ اسے نہیں انہیں کہتے ہیں، تو شوہر کو عزت تو دینی ہوتی ہے۔ اب تو یہ کہنے سے رہی کہ ضرور اس لیے آپ کا بیٹا ہی کہوں گی۔ اسے مومل کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا، مگر مومل تو اسے کھرید رہی تھی۔ کچھ پل وہ خاموش ہوئی، کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر بے دلی سے اس البم کو بند کیا اور پھر اپنا سر مومل کی جھولی میں رکھ لیا۔ مومل نے مسکراتے ہوئے اس کے لمبے گھنے خوبصورت کالے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا وہ 2 سال بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے؟ اس نے متجسس ہوتے ہوئے مومل سے سوال کیا۔ کیوں تمہارے پاس کوئی تصویر نہیں؟ مومل نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، میں ناراض ہوں اس لیے نہیں دیکھوں گی۔ وہ رخ پھیر گئی، مگر سر ابھی بھی مومل کی جھولی میں رکھا ہوا تھا۔ وہ شاید اپنی بھیگی آنکھیں مومل کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ کب تک ناراض رہو گی؟ یہاں تم پریشان ہو، وہاں وہ اداس ہے۔ مومل کا ہاتھ اب بھی اس کے بالوں میں چل رہا تھا، اور نائمہ کی اوشن بلیو آنکھیں پانیوں سے بھر چکی تھی۔ وہ کیوں اداس ہوں گے؟ وہاں گوریاں ہوں گی نا، ان کی دوستیں، ان کے ساتھ بیٹھے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ وہ تو یہ بھی بھول گئے ہوں گے کو نائمہ کہاں کی نائمہ؟ اس بار اس کی آواز بہت زیادہ بھیگی ہوئی تھی۔ مومل کو بہت ساری تکلیف ہوئی۔ بیٹا خود کو تکلیف مت دو، اس نے محبت سے اس بار نائمہ کو سمجھایا۔ نائمہ نے اپنی بھیگی آنکھیں لیے اپنا رخ موڑ کر مومل کو دیکھا۔ میں ناراضگی ختم کر دوں، اور اس وعدے کا کیا جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کبھی میرے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنائیں گے، اور پتہ نہیں وہاں کتنی ساری گوریاں ان کے آگے پیچھے گھومتی ہوں گی۔
مومل کو سمجھ نہ آئی وہ ہنسے یا روئے اس کے بچپنے پر۔ اسے صرف یہی مسئلہ تھا کہ وہاں لنڈن کی یونیورسٹی میں زارون شاہ کے آس پاس گوری لڑکیاں گھوم پھر رہی ہوں گی۔ فکر مت کرو، اس کی نیلی بلی تم ہی رہو گی۔ مومل نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس بار نائمہ اپنے آنسو قابو نہ کر پائی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں بات نہیں کروں گی، پکی ناراض ہوں۔ وہ بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ نہیں بات کرے گی زارون سے۔ مومل نے ہار مانتے ہوئے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میں تو اپنی بیٹی کی سائیڈ ہی رہوں گی۔ اور نائمہ خوشی سے پھولے نہ سما پائی۔ آپ بہت اچھی ہیں اماں، آپ نے ان کے خوب کان کھینچنے ہیں۔ وہ نم مسکراتی آنکھوں سے مومل کے گال کو پیار سے چومتے بولی۔ مومل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ وہ مومل کو اماں ہی کہتی تھی۔ جس طرح وہ زارون کی ماں تھی اس طرح نائمہ کی بھی ماں تھی۔ وقت مزید سرک گیا تھا۔ آج کی رات حویلی پر ماتم کی رات تھی۔ وہ بے یقینی سے ان دونوں لاشوں کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار میں ہی یتیم ہو گئی۔ اس کے دونوں ماں باپ چلے گئے۔ 20 سالہ نائمہ شاہ کے سر سے والدین چھن گئے تھے۔ اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ اذلان شاہ اور بسمل شاہ کی محبت اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے گئے تھے، لیکن نائمہ کی چیخوں نے ساری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے والدین سے بہت محبت کرتی تھی۔ رائد نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچ رکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ مرد تھا، وہ مضبوط تھا، اسے مضبوط ہونا ہی تھا۔ اسے ہی اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھالنا تھا، اسے ہی اپنی بہن کو حوصلہ دینا تھا۔ وہ بھائی کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے روئی تھی۔ یہ بہت بڑا غم تھا۔ وہ آج کے بعد کبھی بھی اپنے والدین کو نہیں دیکھ پائے گی۔ نائمہ شاہ کی تکلیف پر آسمان بھی کھل کر برسا تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی تھی۔ آنکھیں سوزش کا شکار تھیں، چہرے پر زردی کھل گئی تھی، بال بکھرے پڑے تھے۔ اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا۔ گزرے 4 سالوں میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ زارون کی آنکھیں کچھ پل کے لیے شاید چندیا گئی تھی۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بہت محبت اور نرمی سے زارون نے اس کے بال چہرے سے ایک سائیڈ کیے، نرمی سے اس کی گال کو چھوا۔ اسے شاید رو رو کر بخار ہو گیا تھا۔ زارون نے جھک کر محبت، عقیدت اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے وہ فوراً ہوش میں آئی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں کھولیں تو پورے 4 سال بعد نظر اس سے ٹکرائی۔ اس کی سنہری آنکھیں آج بھی چمک رہی تھی۔ سفید سرخ چہرہ جس پر ہلکی سی بیڑ تھی، اس کی مغرور ناک، اس کے وجیحہ نقوش، پرکشش چہرہ، بلا شبہ 26 سالہ زارون شاہ خوبصورتی کی مثال تھا۔ نائمہ کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھی۔ اتنا انتظار کیا تھا اس نے زارون کو دیکھنے کا، مگر وہ آیا بھی تو کب؟ زارون کی سنہری آنکھوں میں اس کے لیے آج بھی عشق، چاہت، محبت، ہر ایک جذبہ تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، یہ بات تو نائمہ بھول ہی گئی۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوئی، پھر اٹھی اور اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ زارون کی آنکھیں پل میں بھیگیں۔ وہ تو اپنی متا جان کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زارون نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال تھپ تھپائے۔ وہ اپنے اندر موجود سارا غبار باہر نکالنے لگی۔ کتنے ہی پہر وہ روتی رہی۔ زارون اس کے بال سہلاتا گیا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی، آنسو بھی نکلنے سے انکاری ہوئے، تو اسے کچھ سکون ہوا۔ دھیرے سے اس نے اپنا سر زارون کے سینے سے باہر نکالا۔ زارون کے پاس فی الحال
اسے تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نائمہ کو شاید پورے ایک ہفتے بعد آج سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ چلے گئے، مجھے تنہا چھوڑ گئے، میں ان سے بہت ناراض ہوں، ہمیشہ ناراض رہوں گی۔ نائمہ کی نخفیف اور کرب میں ڈوبی آواز کمرے میں گونجی۔ زارون اب بھی اس کے بال سہلا رہا تھا، دوسرا ہاتھ اب بھی اس کی کمر کے گرد تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، نائمہ کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، بالکل بات نہیں کروں گی، میں سب سے ناراض ہوں۔ بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور پھر اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ زارون بس ایک تکلیف زدہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ نائمہ اس کے سینے پر سر رکھے ہی سو گئی۔ اپنے سینے پر پڑتی اس کی مدھم سانسوں سے زارون جان گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ جو زارون کی کمر کے گرد تھے وہ بھی ڈھیلے ہوتے پہلو میں آ چکے تھے۔ زارون نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا، اس کے چہرے پر جھک کر ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ فی الحال وہ نائمہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ زارون کمرے میں داخل ہوا، پھر ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ آگے بڑھا، ٹرے کو ٹیبل پر رکھا اور بیڈ تک آیا، جہاں نائمہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھیں ویران اور اداس تھیں، چہرے پر زردیاں گھل گئی تھیں، بال اس کے سارے چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ زارون نے اس کے بال پکڑے، پھر سارے اکٹھے کیے اور انہیں کلپ میں باندھا، پھر محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر چھوٹے چھوٹے بال اس کے چہرے پر جو اب بھی بکھرے ہوئے تھے انہیں سائیڈ کرنے لگا۔ نائمہ نے ایک بے تاثر نظر اس پر ڈالی۔ وہ اس کے اتنے پاس بیٹھا تھا کہ اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو نائمہ کو پاگل کر دینے کے در پہ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زارون کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے دور جھٹکا۔ زارون نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہلکے گرین کلر کے سوٹ میں وہ بہت مرجھائی سی نظر آ رہی تھی۔ باربی، زارون نے محبت کے ساتھ سرگوشی کی، جائیے یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ تکلیف سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنا رخ موڑ گئی۔ زارون کو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں بہت تکلیف دے رہی تھی۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرو۔ زارون اس کی بات کو اگنور کر گیا، مگر نائمہ کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ ویسے ہی بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ ہوش میں آئی، پھر اتنی ہی تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ زارون کے کندھے سے جھٹکا۔ کہاں نہ جائیے یہاں سے، کہیں اکیلا چھوڑ دیں مجھے، وہ غصے سے چلائی۔ لہجہ کانپ گیا، سانس پھولا۔ زارون کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا، وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ نائمہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ تو یہ صاف تھا زارون احمد شاہ اسے ہر بار اکیلا چھوڑ دے گا۔ وہ اس کے کہے ہر اتنی جلدی کیوں ایمان لے آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے جھگڑے اور زبردستی اس کے پاس رہے، مگر وہ کہاں نائمہ کے اندر جھانک سکتا تھا۔ نائمہ کو اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنا چہرہ پھیر گئی۔ 2 منٹ بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور نائمہ کے آنسو پھسلتے ہوئے گالوں پر بہہ گئے، مگر کچھ لمحوں بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ یہی ہے۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اب بھی سارے کمرے میں موجود تھی۔ وہ دروازہ بند کیے، دوبارہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، ٹرے درمیان میں رکھی، پھر کھانے کا نوالا بنا کر اس کے چہرے کے پاس کیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھی وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ چلو کھاؤ، زارون نے نارمل سے لہجے میں کہا، اور نائمہ نے کسی بچے کی طرح اپنا منہ کھولا۔ وہ نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا اور وہ
بہتے آنسوؤں کے دوران کھاتی گئی۔ تمہیں کیا لگا تم کہو گی جاؤ تو چلا جاؤں گا؟ زارون کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بنا اس کے فیس ایکسپریشن دیکھے بس کھانا کھلا رہا تھا۔ تم اب میرا حصہ ہو، تمہارے بنا میرا کوئی وجود نہیں، اس لیے تمہیں ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر دور چلا جاؤں گا ایسا سوچنا بھی مت۔ بڑے بابا تمہیں میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ پہلے گیا تھا وہ مجبوری تھی، مگر اب کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ زارون نے بہت غور سے نائمہ کی آنکھوں کے اندر جھانکا۔ اس کی اوشن بلیو آنکھیں اس وقت حیرت کے ساتھ پوری کی پوری کھل کر رہ گئی تھی۔ زارون مدھم سا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں تمہارے دل کی بات کیسے جان گیا؟ اور ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا، نائمہ کا سانس بھی۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ ہم دو جسم ایک جان ہیں۔ تمہارا دل میرے دل سے منسلک ہے، سالوں سے تمہیں جانتا ہوں۔ تم کب کیا سوچتی ہو سب علم ہو جاتا ہے مجھے، کیونکہ تم میری روح ہو۔ زارون کے آخری الفاظ پر نائمہ کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہ گئیں۔ وہ سارے ضبط توڑتی ہوئی آگے بڑھی اور زارون کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کانچ کی کرچیاں تھیں۔ زارون کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً نائمہ کے گرد اپنے ہاتھوں سے حصار باندھا مضبوطی سے۔ ایسی بات نہیں کرتے میری جان، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ زارون نے اسے یقین دلایا، مگر وہ روتے ہوئے نفی میں اپنا سر ہلانے لگی۔ زارون کی شرٹ کو سینے سے مضبوطی میں اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ مجھے جھوٹے دلاسے مت دیں، میں جانتی ہوں آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، جب دل چاہے گا چلے جائیں گے۔ زارون شاہ اس کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھا۔ بس تمہیں مجھ پر اتنا ہی یقین ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ یقین ایک لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جذبہ۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پورے 4 سال کے لیے مجھے ہجر دیا۔ آپ کے لیے چھوڑ کر جانا آسان تھا، مگر میرے لیے یہ 4 سال 4 صدیاں بن گئی تھیں۔ جلتے ہوئے انگاروں پر چلنے جیسا تھا، میرے پاؤں زخمی ہوئے تھے۔ اس ہجر کے انتظار نے مجھے وقت سے پہلے ہی کمزور بنا دیا۔ وہ جیسے آج اپنے سارے غم اسے بتا دینا چاہتی تھی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اذیت تھی جو زارون محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کا کیا بھروسہ پھر چلے جائیں مجھے چھوڑ کر؟ آپ کے لیے تو نائمہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ سب نائمہ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نائمہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے اب بڑھا رہی تھی۔ والدین کی موت نے اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ ان دونوں کے ہمیشہ سے ہی بہت قریب رہی تھی، مگر ان کی موت نے اسے بہت زیادہ توڑ کے رکھ دیا، اور اسے سمیٹ کر ایک پھول میں پرونا یہ زارون شاہ کا کام تھا۔ نائمہ کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ کڑی محنت کی ضرورت تھی۔ زارون شاہ کو یقین تھا وہ اپنی محبت سے اسے سمیٹ لے گا۔ وہ اس کا ہر غم، ہر دکھ، ہر درد، ہر تکلیف، ہر مداوا اور ہر پشیمانی کو دور کر دے گا۔ اس نے دھیرے سے نائمہ کے گرد گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے سینے میں سما لینا چاہا۔ اب نہیں جاؤں گا۔ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کیے، اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور ایک لمس چھوڑا۔ نائمہ کا جلتا دل قرار ہونے کو مچلا۔ وہ 20 سال کی عمر میں ہی عشق کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ زارون کے بنا رہنا تو جیسے اس کے لیے ہزاروں موت مرنے جیسا تھا۔ اس وقت اگر اسے سکون کی ایک بوند نصیب ہو رہی تھی تو صرف زارون کی وجہ سے تھی، ورنہ اس کا کلیجہ تو جل رہا تھا۔ وہ پل پل تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی۔ سکون کا ایک بھی پل راس نہیں آ رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ زارون کے ساتھ رہ کر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے سمیٹ لے گا، اسے سنبھال لے گا،
اس کے غموں سمیت اسے قبول کرے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے تو مکمل تھے، دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور غم کا حصہ تھے، سکھ دکھ میں سانجھے تھے۔ پھر واقعی اس سے ٹھیک ہونے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ زارون نے خود 2 سالوں تک اس کا کسی بچے کی طرح خیال رکھا تھا۔ اسے بہت مشکل سے اس کم سے باہر نکالنا تھا کہ پورے 2 سال لگے۔ اسے اپنے والدین کے غم سے باہر نکلنے میں ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر وہ نارمل ہوئی تھی۔ یہ صرف زارون کی محبت تھی جس نے نائمہ شاہ کو ہنسنے مسکرانے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہ ایک ریسٹورنٹ کا منظر تھا جہاں نائمہ داخل ہو رہی تھی۔ آج وہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھیں۔ نائمہ نے حجاب کر رکھا تھا، چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، چمکتی ہوئی اوشن بلیو آنکھیں، اور اس کے کندھوں پر چادر تھی۔ نائمہ نے ایک نظر مینیو کارڈ پر ڈالی۔ چلو بتاؤ مریم کیا کھاؤ گی؟ اس نے چہرہ اٹھایا، مریم کو دیکھا۔ وہ اور مریم دونوں بچپن سے ایک ساتھ پڑھی تھیں۔ اس سے پہلے مریم کچھ کہتی، اچانک نائمہ کی نظر متیم کے پیچھے ایک ٹیبل پر پڑ گئی۔ نائمہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ تم آرڈر کرو، میں آتی ہوں۔ سنجیدگی سے مریم کو ہدایت دیتی وہ وہاں سے اٹھی۔ مریم حیران تھی اسے کیا ہوا، مگر وہ مینیو کارڈ دیکھنے لگی۔ پہلے تو نائمہ کو صرف اپنا وہم لگا، مگر وہ واقعی زرون شاہ تھا جو اپنے سامنے بیٹھی کسی لڑکی سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ شدید جلن کی ایک لہر نائمہ کے جسم میں اتری۔ زرون نے نائمہ کو یہی کہا تھا کہ وہ جبران کے ساتھ شاہ انڈسٹریز میں کام کر کے اسے ترقی کی راہ پر گامزن کر رہا ہے، جبکہ اصل میں تو وہ تو میجر بن چکا تھا۔ نائمہ شاہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے ایک حادثہ دیکھا تھا۔ آرمی آفیسرز کے سامنے ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں کتنے ہی لوگ مارے گئے تھے، اور جب سے اس حادثے کا علم نائمہ کو ہوا تھا اسے تب سے ہی آرمی والوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک آرمی جیسی فیلڈ سے نفرت ہو گئی تھی، اور اس کا شوہر اسی فیلڈ کو چن چکا تھا۔ نائمہ نے ایک نفرت بھری نظر اس لڑکی پر ڈالی، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ریڈ کلر کی تنگ شرٹ پہنے ساتھ اس نے وائٹ جینز پہن رکھی تھی، بال سارے کھول رکھے تھے، چہرے پر گہرے میک اپ کی تاہیں تھیں۔ اس نے غصے سے دوسری نظر زارون پر ڈالی، پھر ان کے پاس پہنچ گئی۔ ڈو ناٹ وری، میں سب ہینڈل کر لوں گا، یہ زارون کی آواز تھی۔ نائمہ نے غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے۔ ذرا مجھے بھی بتائیے کہ کیا ہینڈل کر لیں گے؟ زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گرجی، اور زارون کے سر پر سارے ریسٹورنٹ کی عمارت آن گری۔ اسے امید نہیں تھی نائمہ وہ بھی یہاں ہوگی۔ اس لڑکی نے بھی حیرت سے نائمہ کو دیکھا۔ یہ تو شکر تھا نائمہ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ ارے روح تم یہاں؟ زارون نے بہت جلد خود کو کمپوز کیا۔ وہ اکثر اسے محبت سے الگ الگ ناموں سے پکارتا رہتا تھا، اس نے کبھی بھی اسے نائمہ نہیں کہا تھا۔ فی الحال وہ نائمہ کو اس کے نام سے مخاطب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی ایک بہت بڑی کرمنل تھی۔ زارون کو اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی نے ابھی یہیں آنا تھا۔ اف یا خدا، اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر اس کے اتنے نارمل بیہیویئر پر تو نائمہ کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ میں تو پہلی بار یہاں آئی ہوں، وہ تو غصے سے چیخی۔ زارون جلدی سے ٹیبل سے اٹھا، ابھی اسے سارا معاملہ ہینڈل کرنا تھا۔ لگتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس لڑکی کو مخاطب کیے اس نے نائمہ کا بازو دبوچا اور ریسٹورنٹ کے ایک سنسان گوشے تک آیا۔ نائمہ تو اس لڑکی کے ساتھ زارون کو پیار بھری باتیں کرتا دیکھ کر ویسے ہی اندر تک راکھ ہو گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کر رہی تھی؟
زرون دبے دبے لہجے میں چلایا۔ نائمہ نے ایک ہی جست میں اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ اس نے بازو کافی غصے سے پکڑ رکھا تھا۔ میں کر رہی تھی یا آپ کر رہے تھے؟ میری پیٹھ پیچھے کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں۔ نائمہ بھی سارے لحاظ توڑتی چیخی۔ مریم کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی پریشان ہوتی ان کی طرف بھاگی۔ زارون تو اتنے بڑے الزام پر حیرت زدہ رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں وہ بھی چکر چلاؤں گا؟ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ زارون کو تو غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ نائمہ اس کی بیوی ہے تو کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے، اور نائمہ زارون کو اتنے غصے اور اس طرح بات کرتے دیکھ کر حیرتوں میں گری۔ اس نے کبھی بھی نائمہ سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ واہ کیا ہی بات ہے آپ کی! ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ یہاں بیٹھے آپ چکر چلا رہے ہیں، اوپر سے مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی، 4 سال تک لندن میں یہی کرتے آئے ہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا آپ مجھے نائمہ شاہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے بھول گئے کہ میں اذلان شاہ کی بیٹی ہوں؟ نائمہ نے انگلی اس کی طرف کیے وارن کیا۔ آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ اسے زارون شاہ سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ زارون تو اس کے ایسے رویے پر مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنا غصہ قابو کیے نائمہ کو سمجھانا چاہا، اس سے پہلے وہ اس کے قریب ہوتا۔ نائمہ نے ایک ہی جست میں اس کا بازو جھٹک دیا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، واپس آئیں حویلی، اب وہیں بات ہوگی، سارے خاندان کے سامنے، کیونکہ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جو شوہر کی ایکسٹرا میٹریل افیئر کو جاننے کے بعد روئے دھوئے گی۔ میں ایک اعلیٰ خاندان کی اعلیٰ بیٹی ہوں۔ نائمہ کے لہجے میں غرور تھا۔ وہ واقعی بہادر تھی۔ اس وقت بھی وہ کس طرح خود پر قابو پا رہی تھی وہی جانتی تھی۔ وہ غصے سے اسے وارن کیے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی، اور زارون نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یعنی کہ وقت آ گیا تھا یہ راز کھلنے کا کہ وہ آرمی میں آ چکا ہے۔ باقی سارا خاندان جانتا تھا سوائے نائمہ کے۔ نائمہ کے جانے کے بعد زارون واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس لڑکی کی آواز سے زارون ہوش میں آیا۔ ہاں وہ کچھ نہیں، بس میری ماما کا میسج آیا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو مجھے ابھی جانا ہوگا، بٹ ہم دوبارہ ملیں گے۔ زارون نے جلدی سے بات کو ہینڈل کرنا چاہا۔ وہ جانتا تھا اس کی شیرنی حویلی میں جاتے ہی تماشا کر دے گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، شور۔ لڑکی نے مسکرا کر اسبات میں اپنا سر ہلایا۔ زارون فوراً اٹھا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ نائمہ غصے میں گاڑی چلا نہیں رہی تھی، گاڑی کو ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے حویلی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے ہی زارون کی گاڑی بھی حویلی میں داخل ہوئی۔ نائمہ گاڑی پارک کرتی اندر کی طرف بڑھی۔ زارون گاڑی وہیں روکتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس سے پہلے وہ لاؤنج میں داخل ہوتی اس کا بازو زارون کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ باربی میری بات تو سنو۔ زارون نے ایک ہی جھٹکے میں اسے روکا۔ نائمہ نے بھی دوسرے ہی جھٹکے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ خبردار اگر مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کی، آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ وہ دوبارہ اندر کی طرف بڑھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو تقریباً سب بڑے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ روتے ہوئے سب سے پہلے جا کر مومل کے گلے سے لگی۔ نائمہ میری جان کیا ہوا؟ مومل تو فوراً سے پریشان ہو گئی۔ جبران فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ گڑیا میری جان کیا ہوا؟ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی وہ مومل سے الگ ہوتی جبران کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زارون بھی لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ بابا، اس نے تڑپ کر بالاج کو پکارا۔ کیا ہوا بابا کی جان؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا؟ زارون کو امید نہیں تھی نائمہ اس طرح رونے لگ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوا بابا،
بس اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ زرون کی بات پر ان دونوں نے الجھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہیں نائمہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھائے اسے گھورا۔ اس کی اوشن بلیو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے مجھے، میں نے خود انہیں رنگے ہاتھوں کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا ہے۔ وہ بھیگے سے لہجے میں چلائی اور ان دونوں نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا، کیونکہ یہ یقین کرنا ناممکن تھا۔ بیٹا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جبران نے نائمہ کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بابا۔ وہ اس لڑکی سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر تو ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یہ تو ایسے ڈر گئے جیسے میں بیوی نہ ہوئی، کوئی گناہ ہو گئی۔ وہ دوبارہ غصے سے چیخی اور زارون کا چہرہ سرخ ہوا۔ بس، بنا سچ جانے تم میری کردار کشی کر رہی ہو۔ زارون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سارے خاندان کو کیوں شامل کر رہی ہے۔ نائمہ استہزائیہ مسکرائی۔ اچھا، اتنا ہی کردار پکا تھا تو سینہ تان کر یہ کیوں نہیں کہا میں اس لڑکی کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ دونوں ماں باپ ہونک بنے بس ان دونوں کو تکرار کرتا دیکھ رہے تھے۔ زارون نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ قابو کیا۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، مگر یہ بات تمہارے دماغ میں گھسے تو ہی ہے۔ اب زارون بھی ضد ہو چکا تھا۔ اسے تو اس بات پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ ان کا پرسنل میٹر ماں باپ کے سامنے تماشا بن رہا ہے۔ ہاں، اب میں اور میرا دماغ آپ کو برا لگنے لگا ہے۔ پہلے تو مرے جا رہے تھے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ نائمہ کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا تھا۔ زارون کا چہرہ ذلت کے احساس سے آخری حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ تم بات کا پتنگڑ بنا رہی ہو بنا سچ جانے۔ زارون نے دوبارہ خود پر قابو کیا۔ میں بات کو نہیں بڑھا رہی، بلکہ آپ بدل گئے۔ پتہ نہیں وہاں لندن میں 4 سال رہ کر کس کس سے دوستیاں کی ہوں گی۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نائمہ نے انگلی اٹھائے وارن کیا۔ زارون کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا۔ کیا بار بار ایک ہی بات؟ لندن میں یہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ میں کبھی لندن گیا ہی نہیں، پاگل لڑکی۔ وہ غصے سے چیخا اور ایک پل کے لیے تو سارے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ نائمہ کا سانس بھی رک گیا۔ میں پی ایم میں گیا تھا، تم سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ تمہیں تو آرمی سے نفرت تھی، اس لیے تم سے چھپایا یہ سب۔ جانتا تھا تمہاری یہ انسیکیورٹی تمہیں لے ڈوبے گی ایک دن۔ اور وہ لڑکی وہاں بیٹھی میری کوئی محبوبہ نہیں، اعلیٰ درجے کی کرمنل تھی، لڑکیوں کی تسکری کرتی تھی، اسے ٹریپ کر رہا تھا، مگر تم نے وہاں پہنچ کر سب برباد کر دیا۔ زارون نے ایک ہی سانس میں غصے سے گرجتے ساری بات کہی اور نائمہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے سر سے آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ سارے دھم سادھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ نائمہ آگے بڑھی۔ کیا کہا؟ کہاں گئے تھے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اسلام آباد، پی ایم اے میں۔ زارون نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور اگلے ہی پل وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ چٹاخ سارا لاؤنج تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ان کے ہاتھ منہ تک گئے۔ نائمہ کا نازک ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے زارون کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ دھوکا؟ مجھے اتنا بڑا دھوکا؟ زارون کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اسے بھی نائمہ کے ایسے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ اگلے ہی پل نائمہ نے اس کا گریبان پکڑا۔ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ جانتے تھے نا کتنی نفرت کرتی ہوں میں اس آرمی فیلڈ سے۔ یہ آرمی نہ جانے کتنے معصوم کھا گئی اور آپ بھی اسی کا حصہ بن گئے۔ یہ کیسی محبت تھی آپ کی کہ مجھ سے آپ کو سچ چھپانا پڑا۔ وہ اسے کالر سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے چیخی۔ اس کی اوشن بلیو آنکھوں میں آج مان ٹوٹنے کی جھلک تھی۔ آپ کو میری محبت، میرا عشق
سب انسیکیورٹی لگتا ہے۔ نائمہ کے لہجے میں زخمی کانچ کی کرچیاں مل گئیں، وہ جیسے آج بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ مجھے انسیکیورٹی نہیں ہے زرون شاہ، بس اس آرمی سے ڈر لگتا ہے، یہ انسان کی جان لے لیتی ہے۔ اگر میں اپنوں کو کھونے کے ڈر سے اس فیلڈ سے نفرت کرتی ہوں، اگر مجھے اپنے رشتے کھونے سے ڈر لگتا ہے، تو آپ نے اس جذبے کو انسیکیورٹی کا نام دے دیا، اور زرون کے چہرے کا رنگ پل میں تبدیل ہوا۔ آپ نے میرا مان بھروسہ آج سب توڑ دیا۔ انسیکیورٹی مجھے نہیں، آپ کو تھی۔ آپ کو لگا اگر مجھے سچ بتا کر گئے تو میں آپ کے کیریئر کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گی۔ اتنی بے اعتباری کہ مجھ سے آپ کو اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت یا عشق پر نہیں، بھروسے پر ٹکا ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ تھے کہ تکلیف میں ڈوبے ہوئے تھے، جو وہاں کھڑا ایک ایک فرد بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ آرمی نہیں پسند، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ کے راستے کا پتھر بن تھی۔ کم سے کم ایک بار مجھے بتا تو سکتے تھے۔ میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بیوی ہی تو ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، مجھ سے پوچھنا، مشورہ کرنا تو کیا مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ یہ کیسا عشق تھا آپ کا زرون احمد شاہ؟ وہ ایک بار پھر چلائی، آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئیں۔ میں بچپن سے لے کر آج تک آپ کی پسند کے مطابق ڈھلتی گئی۔ عید، شبرات، محفل، میلاد اور ہر تقریب پر آپ سے پوچھ کر کپڑے پہنتی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، میری زندگی کا بہت بڑا حصہ۔ مجھے اچھا لگتا تھا آپ کی پسند میں ڈھلنا، اور آپ نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، مجھے شامل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تو یہ تھی میری اوقات۔ اس نے ایک جھٹکے سے زرون شاہ کا گریبان چھوڑ دیا۔ زرون شاہ بس اسے دیکھ رہا تھا، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ وہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آپ ایک بار تو مجھے بتاتے، اپنی خواہش کا اظہار کرتے، میں ناراض ہوتی تو مجھے سمجھاتے، مجھے منا لیتے، مگر آپ نے تو چور راستہ چنا۔ آپ تو کبھی مجھے سمجھ ہی نہ سکے۔ بول بول کر اس کا سانس پھول گیا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ زارون نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ اسے ہاتھ لگاتا، نائمہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ آج آپ نے پھر میرا مان اور اعتبار توڑ دیا، اور جس رشتے میں اعتبار بھروسہ نہ ہو، سوری، لیکن میں وہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ آج آپ نے اعتبار نہیں کیا تو کل کو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ آج سارا کا سارا عشق آپ نے ایک جھٹکے سے پانی کی طرح بہا دیا، ختم ہو گیا سب۔ زرون اگلی سانس نہیں لے سکا، اسے لگا وہ ابھی مر جائے گا۔ نائمہ اب اسے موت کا فرمان سنا رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی، اس کا گریبان پکڑا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، سن لیا؟ نہیں کرتی کوئی عشق، سب کچھ تباہ کر دیا آپ نے، میرے مان کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے ہر رشتہ ختم کرتی ہوں۔ آپ نے آج تک میرا عشق دیکھا ہے، اب میری بے رخی دیکھیں۔ زخمی شیرنی کی مانند غراتی وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹی، اور پھر وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پیچھے لاؤنج میں اتنا سناٹا تھا جیسے سوئی تک گرنے کی آواز بھی سنائی دی جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، فوراً دروازہ لاک کیا، اپنا حجاب نوچ کر کھولا۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل کی تمام چیزیں زمین بوس کی، پھر وہ کھل کر چیخی تھی۔ زارون ہوش میں آتا اس کے پیچھے جانے کی کوشش میں تھا، مگر مومل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ابھی وہ بہت غصے میں ہے، اسے اکیلا رہنے دو۔ مگر زارون نے نرمی سے اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ کہا تھا ماما، پہلے اسے چھوڑ کر جانا مجبوری تھا، اب نہیں۔ اسے تنہا چھوڑنے کے لیے نہیں اپنایا۔ اس کا غصہ سہ لوں گا، مگر اس کی نفرت اور بے رخی نہیں سہ پاؤں گا۔ نرمی سے کہتے وہ اوپر چلا گیا۔ وہ اس کے کمرے تک باہر پہنچا۔ اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔
نائمہ نے پرفیوم کی بوتل پوری قوت سے شیشے میں ماری اور سارے کمرے میں چھنا کے آواز ابھری۔ زارون نے پہلے دروازہ ناک کرنا چاہا، مگر پھر اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے وہ کمرے کی چابیاں لینے کے لیے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ دوبارہ چابی لے کر آیا، چابی کی ہول میں ڈالی اور دروازہ کھولا۔ اس کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ یقیناً اس نے کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے لی تھی۔ زارون 2 ہی پلوں میں اس کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ زارون کی نظر شیشے پر لگے خون سے ہاتھ تک گئی اور اس کا دماغ ایک لمحے میں گھوما۔ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، یقیناً اسے تھپڑ مارا تھا اور اس وجہ سے وہ اب اپنا ہاتھ کاٹ چکی تھی۔ زارون کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے پاس رکھا۔ وہ زمین پر ہی بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ زارون نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے لمس سے وہ ہوش میں آئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ نکل جائیں یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گی، وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ زارون کا اسے اکیلے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ ایک تھپڑ مارا ہے تو تم برداشت نہ کر پائی، جان سے مار دو گی تو مار لو۔ زارون نے غصے سے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ اب اگر تمہارا ہاتھ ہلا تو میں اپنا ہاتھ بھی کاٹ لوں گا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون کی دھمکی دینے کی دیر تھی۔ اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا، مگر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سارا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ زارون نے اس کے ہاتھ پر پٹی کی۔ وہ ناراضگی سے چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ زارون اس کے پاس ہوا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، جان سے مار دوں گی، خبردار مجھے ہاتھ لگایا۔ بہتے آنسوؤں کے دوران اور پھولتی سانسوں سے وہ بامشکل کچھ بول پا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ مکہ زارون شاہ کے کندھے پر مار رہی تھی۔ مار دوں تمہیں، میرے قتل کی بھی اجازت ہے، میں تو ویسے ہی تمہاری خاطر مر جانا چاہتا ہوں۔ زارون نے نرمی اور محبت سے ایک ایک لفظ ادا کیے، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، لیکن وہ اب بھی رو رہی تھی۔ بے بسی سے، تکلیف سے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ نکل جائیں یہاں سے، چھوڑیں مجھے، جان سے مار دوں گی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اسے خود سے دور دھکا دیتی چل آئی تھی، مگر اگلے پل زارون دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس میں زارون سے زیادہ طاقت نہیں آ سکتی تھی۔ اچھا سوری، مجھے معاف کر دو، زارون نے نہایت عاجزی سے درخواست کی، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں کروں گی معاف، اپنا دل توڑا ہے، دل توڑنے کی نہ تو کوئی معافی ہوتی ہے نہ کوئی وضاحت۔ نکل جائیں یہاں سے، جان سے ماروں گی، وہ اب آہستہ آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ یقیناً اس کا حال ٹھیک نہیں تھا۔ زارون نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر اس کے بال پیچھے کیے۔ ہاں میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مانتا ہوں، اگر تمہیں سکون چاہیے تو میری جان لے لو۔ اس بار زارون کے لہجے میں اذیت تھی۔ نائمہ ایک دم خاموش ہو کے رہ گئی۔ وہ بس اپنا کپ کپاتا جسم قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو شادی کر لیتے ہیں، زارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ تو ساکت رہ گئی۔ اس کا جسم بھی بالکل ساکت رہ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آئی اور نفی میں اپنا سر بھی ہلانے لگی۔ نہیں کروں گی آپ جیسے جھوٹے سے شادی، مجھے آپ کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا، کیونکہ آپ تو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی۔ ایک تو اس سے الگ بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اس نے پکڑ ہی اتنی زور سے رکھا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ باربی اتنی بڑی سزا مت دو، مر جاؤں گا۔ اس کی آواز بھی بھیگ گئی تھی،
مگر نائمہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر تم سے چھپانے کا مطلب کچھ اور تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو یار، تم نے تو مجھے ایک بار وضاحت کا موقع بھی نہیں دیا، بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مگر نائمہ کہاں کچھ سوچ سمجھ پا رہی تھی، بس وہ تو زارون کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور ہو جائیں مجھ سے، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کے سینے پر اب وہ مکے مار رہی تھی۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پہلے ہی اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ مزید بے بس ہو گئی۔ بس اب ہر وقت اپنی ہی سناتی ہوں، کبھی میری بھی سن لیا کرو۔ زارون چاہ کر بھی اب غصہ نہ کر پایا۔ نہیں سنوں گی، آپ کی سمجھ لیں، وہ چیخی۔ زارون نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ اگر کہوں تو کان پکڑ لیتا ہوں، پلیز معاف کر دو، لیکن اس طرح ناراض مت ہو، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے ہی 4 سال میں نے تڑپ تڑپ کر گزارے ہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو شادی کر لو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس بار اس کی آواز کانپی، لہجہ بھیگا تھا۔ نائمہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ اتنی خاموش ہوئی کہ اس کی سسکیوں کی آواز بھی کہیں دب گئی۔ میں آج ہی ماما بابا سے بات کرتا ہوں، ہم شادی کر رہے ہیں، اوکے؟ وہ اسے ایسے بہلا رہا تھا جیسے کسی بچے کو بہلاتے ہیں۔ نائمہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کرنے چاہے، اسے پیچھے ہونا چاہا، مگر زارون نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگائے، اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور وہ بے بس ہو گئی۔ اس بار وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ زارون اس کی پیٹھ سہلاتا رہا، وہ روتی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، تم چاہے جو مرضی سزا دے لو، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات تم مت کرنا، اور آئندہ اگر یہ کہا کہ نفرت کرتی ہوں میں خود کو ختم کر لوں گا۔ زارون اس بار ایسے جنونی انداز سے بولا کہ نائمہ کا سانس آنا رک گیا۔ زارون نے دوبارہ سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ چلو معاف کر دو، اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ نائمہ خاموش ہو کر رہ گئی، کچھ نہیں کہا۔ کیوں کیا یہ سب؟ یہ آرمی جان لے لے گی، آپ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ فی الحال آرمی تو نہیں لے رہی، مگر تم ضرور لے لو گی۔ زارون کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، بے یقینی سے، حیرانگی سے، پھٹی پھٹی نگاہوں سے۔ پھر دوبارہ اسے رونا آنے لگا۔ آپ کے لیے یہ سب مذاق ہے، آپ نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں، کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت میرا دل پھٹ رہا ہے، مر رہی ہوں میں، وہ بھیگے لہجے میں چلائی۔ زارون شاہ کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہونے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں نہیں جانتا، تمہیں نہیں سمجھتا، تو غلط لگتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا؟ زارون شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ اس کی جھلستی سانسیں نائمہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اور نائمہ نے آج ان کی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتے اسے معطر کیے۔ وہ کچھ اوپر ہوا۔ ایک ہی شرط پر کروں گی شادی، آرمی چھوڑ دیں۔ نائمہ اس بار اتنے مضبوط لہجے میں بولی کہ زارون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے نائمہ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انسان کی موت جب لکھی ہے، جیسے لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے۔ آرمی چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اس حویلی میں بند ہو کر بیٹھ جاتا ہوں تو کیا میری موت نہیں آئے گی؟ موت 4 دیواری میں بھی آتی ہے، موت وطن کی خاطر لڑتے ہوئے بھی آتی ہے۔ وہ تبھی آنی ہے جب لکھی ہوئی ہے۔ پھر تم کیسے کاتب تقدیر یا خدا کی قدرت سے لڑ سکتی ہو؟ زارون شاہ نے بہت نرمی کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا، مگر نائمہ کو تو رونا آ رہا تھا۔ تم نہیں چاہتی تم ایک شہید کی بیوی بنو، اور اس سے پہلے وہ دوسرا لفظ ادا کرتا ہے۔ نائمہ نے تڑپ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔
نہیں بننا مجھے شہید کی بیوی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس بار بے بسی سے چلائی، پھر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زندگی چاہیے مجھے آپ کی، آپ سے دور رہنا میں برداشت نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس کا کالر پکڑے تڑپ کر چیخی۔ زرون بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا، رو رو کر جیسے خود ہی تھک گئی تھی۔ میں جانتی ہوں میں کون سا اتنی اہم ہوں جس کے لیے آپ اپنا کیریئر داؤ پر لگا دیں۔ جیسے اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ زارون سے الگ ہوتی، زارون نے دوبارہ اسے پکڑے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں کسی صورت پر بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی سن لو تم۔ اور نائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب تو شادی کرو گی نا؟ زرون شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے پر اپنا سر رکھے بے آواز ہو کر رونے لگی، اور پھر روتے روتے ہی وہ تو سو گئی۔ زارون شاہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا گیا۔ جب اس کی مدھم سانسیں سینے پر پڑیں تو معلوم ہوا وہ سو گئی ہے۔ اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا، پھر اس پر بلیکٹ ٹھیک کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ایک نظر کمرے کا حشر نشر دیکھا۔ وہ ہر چیز توڑ پھوڑ چکی تھی۔ وہ خود کر پر قابو پائے کمرے سے باہر نکلا تو ایک رائد فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے تڑپ تھی۔ زارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، وہ پریشان مت ہو۔ زارون کے لہجے میں بے بسی اور تکلیف تھی۔ رائد نے دیکھا کہ زرون شاہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے دیکھا زرون شاہ اچانک ہی کافی ڈھیلا نظر آ رہا تھا۔ زرون شاہ نے بہت ہی مشکل کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کی۔ سب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، اسے حوصلہ دیتا وہ فوراً نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ردا نے کمرے میں جھانکا تو کمرے کا حشر نشر دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ایک نظر بیڈ پر سوئی نائمہ پر ڈالی، پھر وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ زرون نیچے پہنچ کر سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں مومل کو اس کی حلیے سے اچانک ہی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ مومل کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مومل نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ میری شادی کی تیاریاں کریں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتا۔ وہ اچانک ہی بولا تھا اور دونوں ماں باپ حیران رہ گئے۔ لیکن بیٹا، ابھی تو نائمہ نے جو سب کہا۔ مومل کی بات سن کر زارون نے نفی میں سر ہلایا۔ فکر مت کریں، اس سے بات کرنے کے بعد ہی یہ کہہ رہا ہوں، بس آپ شادی کی تاریخ طے کریں۔ وہ بظاہر تو ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا، مگر نائمہ کی شرط اب بھی اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اتنے سال اپنے سے دوری سہ کر آرمی کی فیلڈ جوائن کی، اتنی محنت کی تھی اس ٹریننگ میں، لیکن اب نائمہ کے لیے اسے چھوڑنا پڑے گا۔ مومل اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف جان سکتی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ اس کے بے ساختہ سوال پر زرون نے اپنی نظریں بھی چرا لیں۔ اس ماں نے اس کا نظریں چرانا صاف دیکھا۔ ماما، وہ میری بیوی ہے، ہمارے درمیان جو بھی کمٹمنٹ ہوئی ہے، میرا نہیں خیال وہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے۔ اس نے بہت ہی ادب سے اپنی ماں کو یہ بات سمجھائی۔ اس نے کبھی بھی مومل سے تیز لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بابا، اس نے جبران کو مخاطب کیا، آپ مشورہ کر کے تاریخ طے کر دیں۔ وہ جیسے اپنا حکم سنا رہا تھا۔ وہ پریسڈنٹ تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ پورے 2 دن تک نائمہ اس کے سامنے ہی نہیں آئی۔ اب نائمہ کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ وہ کیسے زارون سے اس کا کیریئر چھین سکتی ہے؟ اگر وہ ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو نائمہ کو چاہیے کہ وہ اس کی پسند کا احترام کرے۔
وہ کیسے زارون کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ وہ تو اس سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتی تھی۔ 2 دن تک وہ اسی کشمکش میں رہی کہ اب کیا کرے۔ وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا کوئی بہت ہی ضروری کام کر رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر اچانک سے دستک ہوئی۔ کام وہیں پر اس نے روک دیا۔ وہ دروازے تک آیا، دروازہ کھولا تو سامنے ہی نائمہ کھڑی تھی۔ وہ دونوں آج 4 دن بعد روبرو آئے تھے۔ زارون شاہ نے سوالیہ آئیبرو اچکائی۔ تم یہاں، سب خیریت؟ زارون کا لہجہ کچھ نارمل سا تھا جس سے نائمہ کو تکلیف ہوئی، مگر آج غصہ نہیں آیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سر جھکا کر وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ نہ جانے کیوں اسے زارون کے سامنے اب ایمبیریسنٹ فیل ہو رہی تھی۔ زارون نے ایک لمبی سانس کھینچی اور خود کو نارمل کیا۔ ایک سائڈ ہوا، وہ اندر داخل ہوئی۔ زارون نے دروازہ بند کیا۔ وہ دوبارہ اسٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نائمہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہی آ کھڑی ہوئی اور سکرین کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنا ریزگنیشن لیٹر ٹائپ کر رہا تھا۔ نائمہ کو بیک وقت خوشی بھی ہوئی اور تکلیف بھی ہوئی۔ وہ اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت نائمہ کو محسوس ہو رہا تھا وہ زارون شاہ سے اس کی طاقت چھین رہی ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زارون شاہ کو اس کے اس سوال پر ہنسی کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ دیکھ سکتی ہو ٹائپنگ کر رہا ہوں۔ نائمہ کو محسوس ہوا زارون کچھ کھینچا کھینچا سا تھا۔ مت کریں، میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ آپ کو اپنی جاب چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور زارون کی حرکت کرتے ہاتھ وہیں پر بالکل ساکت رہ گئے۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اچھا تو مطلب تمہیں چھوڑ دوں یہ چاہتی ہو؟ زارون نے کچھ غصے سے پوچھا۔ نائمہ کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کی جاب ہے، آپ کا کیریئر ہے، میں اسے چھیننا نہیں چاہتی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت میں نے غصے میں ایسا کیوں کہا۔ ہر انسان کی اپنی پرسنل سپیس ہوتی ہے، وہ جیسا چاہے ویسا اپنی زندگی کو جی سکتا ہے۔ میرا کوئی حق نہیں کہ میں آپ سے آپ کا کیریئر ہی چھین لوں۔ اس کے ہر ایک لفظ میں شرمندگی موجود تھی۔ زارون شاہ بس نفی میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ بہتر ہے ہم اس بارے میں بات ہی نہ کریں تو اچھا ہے، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں یہ چھوڑ رہا ہوں۔ یقیناً زارون شاہ اس سے ناراض تھا، اور اس بار نائمہ نے بھی غصے سے اس کا لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زارون شاہ کو کچھ غصہ سا آیا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے تو کیا کروں گی نا؟ وہ آہستہ آہستہ اپنی پہلی والی ٹون میں آ رہی تھی۔ زارون شاہ نے اپنی کرسی گھمائی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کبھی تمہیں یہ نہیں چاہیے، کبھی تمہیں وہ چاہیے۔ تم پہلے خود فیصلہ کر لو تمہیں کیا چاہیے۔ اپنی ساری الجھنیں سلجھا لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ زارون واقعی ناراض تھا۔ اس کے لہجے میں بھی ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس پلٹتا، نائمہ آگے بڑھی اور اس کے گال پر لب رکھے، اسی گال پر جہاں اسے تھپڑ مارا تھا، اور زارون ساکت رہ گیا۔ اسے واقعی نائمہ سے یہ امید نہیں تھی، مگر کیوں بھول گیا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ جنون کی ساری حدیں تو اس پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یقیناً اس کا غصہ سارا اتر چکا تھا، اس لیے وہ آج ہلکی پھلکی ہو چکی تھی، لیکن شرمندگی بھی تھی۔ زارون شاہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر دیکھا جہاں اب بھی بینڈج ہوئی تھی، اور یہ ہاتھ کیوں کاٹا تھا؟ اس کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ نائمہ کی نظر جب اپنے ہاتھ پر گئی جہاں اس نے ہتھیلی پہ تھوڑا سا کٹ لگا لیا تھا، تو کیا کرتی؟ غصے میں آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس ہاتھ کو سزا تو دینی ہی تھی۔ زارون اس کا چہرہ کتنے ہی پل حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بالکل جنونی تھی۔
کبھی کبھی زارون کو اس کے جنون سے خوف آتا تھا۔ اب پلیز ناراض مت ہونا، میں معافی مانگ تو رہی ہوں، بے بس سے درخواست کی۔ زارون کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تو فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اب مکھن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زارون شاہ نے بیزاریت کے ساتھ اسے خود سے دور جھٹکا، مگر وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ مکھن نہیں ہے، یہ میرا پیار ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اس نے زارون کا کالر پکڑے کچھ کھینچا تو زارون کا سارا غصہ ایک ہی پل میں ہوا ہوا۔ اف، اس کے شیرنی، وہ واقعی شیرنی ہی تھی۔ ہو گیا تمہارا تھرڈ کلاس جنونی پیار۔ اس بار زارون شاہ نے شرارتاً کہا تو نائمہ نے ایک مکہ اس کے کندھے پر بھی دے مارا۔ خبردار، اگر میرے جنون کو یہ تھرڈ کلاس کہا۔ خفگی سے اپنی انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ زارون شاہ نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ تو کیا کر لو گی؟ زارون نے بھی سوالیہ آئی برو اچکائی۔ وہ بنا کچھ کہے دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں۔ اس بار وہ بے بسی سے بولی۔ زارون بھی نارمل ہوا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ چلو شادی کی شاپنگ پر چلتے ہیں۔ پہلے ہی تم نے سب کے سامنے مجھے کافی شرمندہ کر دیا، اس وجہ سے میں ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہو پایا۔ امید ہے یہ آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر نائمہ نے کسی بچی کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ آئی پرومس آئندہ نہیں کروں گی، اور سوری، اب معاف بھی کر دینا۔ زارون نے بہت مشکلوں سے اپنی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر روکا۔ جاؤ، کیا معاف، کیا یاد کرو گی؟ تمہیں کتنا رحم دل شوہر ملا ہے۔ زارون شاہ نے جیسے احسان جتانے والے انداز میں اس پر احسان کیا، اور نائمہ کھل کھلا کر اس پر کافی ساری ہنس پڑی۔ چلیں ہم شادی کی شاپنگ پر چلتے ہیں۔ میں بتا رہی ہوں، میں ڈھیر سارے کپڑے لوں گی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ اس کی آخری بات پر زارون نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ اس دن تو کوئی کہہ رہا تھا میری پسند کے کپڑے پہنتی ہو، میری پسند میں ڈھلنا اچھا لگتا ہے، تو اب اپنی مرضی کو بھول جاؤ۔ میری بیوی بننا ہے تو میری مرضی اپنانی پڑے گی۔ زارون شاہ نے جیسے بہت کچھ جتایا۔ نائمہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ یہ زیادتی ہے، اور میں پہلے سے ہی آپ کی بیوی ہوں۔ زارون نے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں ٹیبل سے اٹھائیں، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکلا۔ تم کچھ بھی سمجھ سکتی ہو۔ اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے، اور نائمہ دو پل کے توقف کے بعد کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اب دونوں حویلی سے باہر کی جانب جا رہے تھے، اور مومل ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر کچھ پرسکون ہو گئی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں عشق ہو وہاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ انسان کو اپنے لائف پارٹنر کو ایک سپیس دینی چاہیے، اس کی پسند اور ناپسند کو بالکل سمجھنا چاہیے۔ ہر وقت کسی پر اپنی مرضی مسلط کرتے رہنا یہ رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ رشتوں میں بیلنس کرنا، رشتوں کو وقت دینا اور انہیں ان کی مرضی کے مطابق جینے دینا ہی تو رشتوں کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ بس اس چیز کو سمجھیں تو آپ کی زندگی پرسکون رہے گی۔